سبحان اللہ۔ کویت سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے ایک خاتون پسند ہے لیکن وہ عیسائی ہے، اس کے 3 بچے ہیں اور ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت تو اسلام قبول کر لے گی مگر اس کے بچے شاید اسلام قبول نہ کریں، تو کیا مجھے اس عورت سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہ عورت اب ماں نہیں بن سکتی ہے؟ دیکھیں، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ مشورے دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ تو معاشرتی علوم کے پیچیدہ سوالات ہیں، تو آپ جانیں، مجھے کیا پتہ وہ خاتون کیسی ہیں، ان سے شادی کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس سے بینیفٹس کیا ملیں گے، اس کو کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کیا فائدہ ہوگا، تو گھنٹوں گھنٹوں کسی کے حالات انسان سنتا ہے تو بھی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں تو شرعی مسئلے بتاتا ہوں، تو شرعی لحاظ سے جائز ہے، بس یہ ہے، جائز بتا سکتا ہوں، صحیح ہے غلط ہے یہ بہت مشکل ہے، یہ آپ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھیں، اور اگر کس لحاظ سے صحیح ہے تو وہ سوال پوچھیں کہ اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ خاص اسپیسیفک جس اعتبار سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال میں اس کی نشاندہی کریں۔ باقی یہ کہ اس کے بچے عیسائی ہیں تو بچوں سے آپ کے کیا لینا دینا، آپ کے تو شادی بیوی سے ہو رہی ہے، اس بہانے وہ اسلام قبول کر رہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے، صرف اولاد بھی نہیں بلکہ کثرت سے اولاد دے، تو نکاح میں بنیادی مقصد اولاد ہونا چاہیے، تو ترغیب تو اسی کی ہے۔ باقی یہ کہ آپ پھر یوں کر لیں کہ ایک اور شادی کر لیے گا اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو، یعنی اس سے بھی کر لیں اور اولاد کے لیے 3 اور کر لیے گا تو پھر تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت ایک ہی شادی کی ہے تو پھر شریعت میں بہرحال اولاد والی سے نکاح کی ترغیب ہے، کیونکہ اسلام نسل بڑھانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے نا، نکاح کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے، تو ہر نر اور مادہ کا ملاپ جو ہے نا اس کے بنیادی مقصد نسل کو بڑھانا ہوتا ہے۔ یہ تو انسانوں نے فطرت سے بغاوت کی ہے اور نکاح کا مقصد نسل بڑھانا رہا ہی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے، حماقت ہے، اس پہ جتنا رویا پیٹا جائے کم ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے بھی شادی کریں، 3 اس کے علاوہ اور کر لیں آپ۔ سبحان